ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حضرات، آج ایک مرحوم کے ایک مومن کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ مرحوم ناصر رضا جعفری ابن صابر جعفری صاحب کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، جن کا انتقال ابھی 6 دسمبر کو حال ہی میں ہوا ہے، اور یہ مجلس اعزاء کا انعقاد ان کے خانوادے کی طرف سے آن لائن کرایا جا رہا ہے۔ مرحوم ایک ادبی اور علمی شخصیت کے مالک تھے۔ میں زیادہ تو ان سے واقف نہیں ہوں، لیکن جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مرحوم نے علمی میدان میں، تعلیم کے میدان میں کافی اپنی خدمات کو انجام دیا ہے۔ انہوں نے حیدرآباد، سندھ میں کافی اسکول، کافی کالجز وغیرہ قائم کیے، جس میں طالب علم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ان کی شخصیت کا پتہ دیتا ہے۔ تو ایسے ادبی اور علمی شخصیت کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔ میں زیادہ تمہیدی گفتگو نہیں کروں گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی اس اصالِ ثواب کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب نہج البلاغہ مولانا سید قمر علی رضوی صاحب، اور اس مجلس میں سوزخانی کے فرائض انجام دیں گے مشہور اور معروف سوزخان جناب تراب نقوی صاحب، جو کہ مصطفی آباد کی سرزمین سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور آخر میں مرحوم کے خانوادے میں مرحوم کے پوتے جناب محمد علی ناصر، محمد مصطفیٰ ناصر اور ہرمیس حیدر صاحب نوحہ خوانی و سینہ زنی کریں گے۔ تو آئیے حضرات، میں صرف 4 مصروں سے اس مجلس کا آغاز کروں گا، اور 4 مصرے میں مرحوم کے خانوادے کے لیے خصوصاً تعزیت کے طور پر پیش کر دوں، خصوصاً آپ اسد ہمایوں صاحب کی خدمت میں اور ان کے مرحوم کے خانوادے کی خدمت میں بطور خاص سماعت فرمائے کہ شعور میثم تمار مر نہیں سکتا، شعور میثم تمار مر نہیں سکتا، غرور عطرت اطہار مر نہیں سکتا، شعور میثم تمار مر نہیں سکتا، غرور عطرت اطہار مر نہیں سکتا، اور چھری کی دھار سے کٹی نہیں چراغ کی لو، چھری کی دھار سے کٹی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ آئیے حضرات، انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب تراب نقوی صاحب کی خدمت میں، جو کہ مصطفی آباد کی سرزمین سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کے اصالِ ثواب کی مجلس میں سوزخانی کے فرائض انجام دیں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آداب۔ پروفیسر نصیر صاحب مرحوم کے بیٹے، یعنی نصیر مما کے بیٹے اسد بھائی کی جانب سے یہ مجلس اعزاء برائے اصالِ ثواب مرحوم ناصر رضا جعفری صاحب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور تمام خانوادہ مصطفی آباد کی طرف سے مرحوم کے بھائی فردوس عالم صاحب اور مرحوم کے بیٹے حسن ناصر اور اسد بھائی اور تمام مرحوم کے جو پسماندگان ہیں ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے اور ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا کرے۔ سب سے پہلے اپنے سفر کا آغاز 4 مصروں سے کر رہے ہیں، اور یہ 4 مصرے تمام مرحوم کے خانوادے کے لیے ہے، سنیں گے بطور خاص۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی، کتنی حسین قبر کی
وہ رات ہو گئی، مولا علی سے میری ملاقات ہو گئی، مولا میرے علی سے میری ملاقات ہو گئی، منکر نکیر آئے جو کرنے میرا حساب، منکر نکیر آئے جو کرنے میرا حساب، میں نے کہا علی سے میری بات ہو گئی، کتنی 4 مصرے اور حاضر کر رہے ہیں، سنیں گے بطور خاص۔ امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین، امتحان
عاشقی میں. میر انیس علی اللہ مقامہ کا ایک سلام پیش کر رہے ہیں، سنیں گے بطور خاص. حسین یوں ہووے اے مجھ رہی وطن سے جدا. حسین یوں ہووے اے مجھ رہی وطن سے جدا کہ جیسے بلبلے ناشاد ہو چمن سے جدا کہ جیسے بلبلے ناشاد ہو چمن سے جدا. حسین یوں ہووے نکالا گردن اصغر سے تیر جب شہ نے نکالا گردن اصغر سے تیر جب شہ نے گلے سے بہنے لگا خون جدا دہن سے جدا کہ جیسے بلبلے ناشاد ہو چمن سے جدا. وطن میں پھر کے سفر سے نہ جیتے جی آئے. وطن میں پھر کے سفر سے نہ جیتے جی آئے. عجب گھڑی تھی کہ اکبر ہوئے بہن سے جدا کہ جیسے بلبلے ناشاد ہو چمن سے جدا. سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ کر. سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ کر. ارے مگر نہ چاند سی گردن ہوئی رسن سے جدا کہ جیسے
بلبلے ناشاد ہو چمن سے جدا، جنا میں پائیں گے گھر لے بیت کے مداح، صلہ خدا سے جدا لیں گے پنجتن سے جدا، کہ جیسے بلبلے فشار قبر کا گر خوف ہے تجھے تو انیس، فشار قبر کا گر خوف ہے تجھے تو انیس، رہنا سرہ خاک شفا کفن سے جدا، کہ جیسے بلبلے ناشاد ہو چمن سے جدا، حسین یوں ہوئے۔ اور آخر میں میر انیس علی اللہ مقامہ کا ایک اور سلام جو مشہور زمانہ ہے پیش کر رہے ہیں، سنیں گے بطور خاص۔ گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ، حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ، تمام کرتے تھے حجت، سوال آب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، فراق شاہ میں صغرا کو
نیند کیا آتی فراق شاہ میں صغرا کو نیند کیا آتی ارے وہ شب تھی کون سی جو دل کو اضطراب نہ تھا گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا ہر ایک سحر کو یہ کہتی تھی اٹھ کے نانی سے مدینہ دور نہ تھا بند خط کا باب نہ تھا گزر گئے تھے ارے فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی فقط حسین کے بچوں پہ بند تھا پانی بہت قریب تھی وہ نہر قحط آب نہ تھا گزر گئے تھے انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں کہنا یہ کہ غلام ابو تراب نہ تھا کہنا یہ کہ غلام ابو تراب نہ تھا گزر گئے تھے بہت شکریہ آداب سبحان اللہ جزاک اللہ یہ تھے جناب تراب نقوی صاحب جو کہ مصطفیٰ آباد کی سرزمین سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہترین کلام آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے تھے جتنا اچھا کلام اتنی اچھی ادائیگی اور اتنا اچھا ہی پیش کیا ہے جناب تراب نقوی صاحب نے آئیے حضرات میں اب بنا کسی تمہید کے آپ کو لے چلتا ہوں حسینیہ ابو الفضل عباس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب نہج البلاغہ مولانا سید قمر علی رضوی صاحب میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے سال ثواب کی مجلس کو خطاب کریں سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب ناصر رضا ابن صابر حسین جعفری مرحوم کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے فاتحہ
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام خالط الناس مخالطۃ ان متم ماہا بقوا علیکم وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ صلوات بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ مجلس عزا جو ہمارے عزیز دوست اسد ہمایوں نصیر صاحب کے خسر معظم یعنی جناب ناصر رضا جعفری صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور جناب اسد ہمایوں صاحب کی فیملی اور ان کے خانوادے کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہے۔ خداوند عالم مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے سبھی پسماندگان بالخصوص ان کے چھوٹے بھائی فردوس عالم صاحب، ان کے بیٹے حسن ناصر صاحب اور مرحوم کی بیٹیاں اور ان کے داماد اور عزیز و اقارب کو ان کے لیے بہترین سے بہترین ایصال ثواب کی توفیق عطا فرما اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ عزیزان محترم، یہ ایک مرد مومن، انسان دوست اور خدمت خلق کرنے والے ایک شریف النفس انسان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ نہج البلاغہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی لکھی ہوئی کتاب تو نہیں ہے، لیکن آپ کا بکھرا ہوا کلام سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب جمع کیا، اور اس مجموعے، اس کلیکشن کا نام آپ نے نہج البلاغہ رکھا۔ نہج البلاغہ میں سننے والے جانتے ہیں، میں بار بار دہراتا ہوں، 3 جز ہیں، 3 پارٹس ہیں۔ پہلے جز میں حضرت کے خطبات ہیں، دوسرے جز میں خطوط عہد نامے اور وصیت نامے ہیں، اور تیسرے جز میں حکیمانہ اقوال ہیں، جس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کسی ایک قول کو بھی انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اور نہج البلاغہ کبھی کبھی پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ مستقل مطالعے میں رہنے والی کتاب ہے۔ تو بہرحال میں نے نہج البلاغہ کے تیسرے جز 3rd پارٹ سے 10 نمبر کا یہ کلمہ حکمت ہے، جس میں امیر کائنات، خطیب منبر سلونی، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تم لوگوں کے بیچ میں اس طرح سے زندگی گزارو، لوگوں کے درمیان اس طرح رہو
کہ اگر تم گزر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں، تمہارے لیے غمزدہ ہوں، اور جب تم زندہ رہو تو لوگ تمہاری ملاقات کے مشتاق رہیں۔ اس مختصر سے جملے میں مولا کائنات نے کمال انسانیت کا وہ پیمانہ بیان کر دیا، اس لیے کہ انسان کتنی طرح کے ہیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر طرح کے انسانوں سے ہم سب کا سابقہ پڑتا ہے، اچھائیاں بھی اسی انسان سے وجود میں آتی ہیں، برائیاں بھی اسی انسان سے وجود میں آتی ہیں، اچھائیوں کا مرکز بھی انسان ہی بنتا ہے، برائیوں کا مرکز بھی انسان ہی بنتا ہے۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے کو لوگوں کا محبوب بنا کر جینا چاہتا ہے یا لوگوں کا مبغوض بنا کر۔ ہاں عزیزان محترم، زندگی مسلسل ہے، لیکن مولا کائنات نے جو پیمانہ بیان کیا ہے کہ اگر تم لوگوں کی نظر میں محبوب ہو تو لوگ تمہارے جانے کے بعد بھی تمہیں یاد رکھیں گے۔ اور اس لیے میں اکثر زندگی کے حوالے سے ان اشعار کو پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی، ان سب کے مجموعے کا نام، اتحاد کا نام حیات ہے، زندگی ہے، اور ان کے انتشار کا نام موت ہے۔ لیکن استاد محترم مولانا شاکر صاحب قبلہ امروہوی نے کہا کہ زندگی کیا ہے؟ زبانوں پر عمل کے چرچے۔ موت کیا ہے؟ انہی چرچوں پر پشیماں ہونا۔ یقیناً ابھی مرحوم کو گزرے ہوئے چند دن ہوئے ہیں، بیٹے پر، بیٹیوں پر، عزیز و اقارب پر ایک غم، اندوہ اور الم کی کیفیت یقیناً طاری ہوگی۔ یہ فطرت انسان ہے کہ کسی کا بھی باپ گزر جائے، اور پھر ایسا باپ کہ جو خالی اپنوں کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی زندگی گزارتا ہو، جس نے دوسروں کی تعلیم کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کے رزق کے انتظام کے لیے زندگی گزاری ہو، تو ایسے باپ کا جانا یقیناً اولادوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے ایک افسوسناک اور غم کا موقع ہے۔ لیکن جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ آج نہیں تو کل اسے گزر ہی جانا ہے، لیکن مولا کائنات کے اس قول کی روشنی میں آدمی مر کر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آدمی کے اعمال کے تذکرے لوگوں کی زبان پر جاری، ساری اور طاری ہیں تو وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے، لیکن اگر اس کی بدعمالیوں پر انسانیت سر جھکائے ہوئے ہے تو وہ زندہ بھی مردہ کے برابر ہے۔ یقیناً ان اشعار کو میں نے پیش کیا ہے، لیکن آج میں ایک اور شعر سے اپنے بیان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ زندگی کیا ہے؟ عزیزوں کی محبت کا ہجوم۔ زندگی کیا ہے؟ عزیزوں کی محبت کا ہجوم۔ موت کیا ہے؟ انہی لوگوں سے جدا ہو جانا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، لوگوں کی خدمت کر کے، لوگوں کے کام آ کر، لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت پیدا کر لے، تو یقیناً وہ انسان مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ دین نہیں ہے مگر محبت، اور محبت نہیں ہے مگر دین۔ شاید اسی لیے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ رسالت کی اجرت دینے کے لیے آئے تو پیغمبر اسلام نے حکم خدا سے
جو آیت پڑھی وہ کون سی آیت ہے؟ یہی محبت کو عام کرنے والی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول ان اجرت ادا کرنے والوں سے کہیے کہ ہم اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ اندازہ لگایا آپ نے عزیزان محترم کہ یہ وہ نسخہ ہے، اس لیے کہ اگر لوگوں کے دلوں میں انسان جگہ بنا لے، وہ محبوب ہو جائے، تو پھر اس کے تذکرے، اس کی باتیں لوگوں کو اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتی ہیں۔ اور پھر اگر ہم ان مرحوم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، جیسا کہ مجھے بتایا گیا، ویسے تو تعلیم کے شعبے میں بھی ان کی بہت خدمات ہیں، اور لوگوں کی مدد بھی، اور مدد بھی ایسی کہ آدمی پھر در در کی ٹھوکریں نہ کھائے بلکہ خود کفیل بن جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کون ایسا ہے ان کا جاننے والا کہ جو ماہ مبارک رمضان میں مولا علی کی شہادت پر ہونے والے یوم علی کے پروگرام سے اور ان کی وابستگی سے، اس پروگرام سے ان کے وابستہ ہونے کو کون ایسا ہے جسے یہ علم نہیں ہے؟ اور یقیناً یہ سارے صفات و کمالات اس علی کے چاہنے والے میں پیدا ہی ہونے چاہیے کہ جو باب شہر علوم رسالت ہو، جو سارے صفات کا مرکز ہو۔ اس لیے کہ دیکھیے اگر انسان خالی اپنے لیے جی رہا ہے تو وہ خالی اپنوں کے دلوں میں تو جگہ بنا سکتا ہے، لیکن خوشا نصیب ان لوگوں کا کہ جو اپنوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی زندگی گزار سکے۔ اور یہ درس، یہ سبق، یہ علی والوں کو، اس لیے کہ دیکھیے حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے، عہدے اور منصب کے لیے یقیناً مخالفت ہو سکتی ہے، لیکن آدمی کا کمال جو ہے اسے لوگوں کی نظروں میں محبوب بنا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب پیغمبر کے اس بھائی کا ذکر کرتے ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں جس نے اس طرح سے زندگی گزاری کہ تمام مخالفتوں کے باوجود لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت نکل نہ سکی۔ اس موقع پر ہمیشہ میں کہتا ہوں، دیکھیے اگر کسی کو لوگوں کی نظر میں محبوب بننا ہے تو اس کو اپنے اندر کمالات پیدا کرنا پڑے گا، لیکن کیا کہنا اس ذات گرامی کا جو سارے کمالات کا محور ہو، جو سارے کمالات کا مرکز ہو، جس کے لیے ابن ابی الحدید معتزلی یہ شارح نہج البلاغہ ہیں، مولا کائنات کی زندگی کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ کیا کہنا یا علی آپ کا کہ لوگ صفتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور صفتیں آپ کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ جہاں آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں اس علی کے باب میں کیا کہوں کہ جو جملہ صفات الہی کا مظہر ہے، تو یقیناً مولا کائنات کا یہ چاہنے اور ماننے والا اس کے لیے بہترین ایصال ثواب ہوگا اگر میں کہوں کیا کہنا اس کے مولا کا، کیا کہنا اس کے آقا کا کہ جس کی محبت کو معیار ایمان و نفاق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا، تو یقیناً وہی ماوائے اسلام ہے، وہی ملجائے اسلام ہے، وہی افق اسلام ہے، وہی آفتاب اسلام ہے، وہی مہتاب اسلام ہے، وہی گواہ الوہیت بھی ہے، وہی گواہ رسالت بھی ہے۔ اور اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو آدم کا علم ذات علی، نوح کا تقوی ذات علی، ابراہیم کی خلت ذات علی، موسیٰ کی ہیبت ذات علی، عیسیٰ کا زہد ذات علی، یوسف کا جمال ذات علی، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا دار و مدار ذات علی ہے، جو بولے تو امام ہے
چپ رہے تو قرآن ہے، پھیلے تو کتاب ہے، سمٹے تو نقطہ ہے، سوئے تو محافظ رسول ہے، جاگے تو فاتح خیبر ہے، چلتا رہے تو مسافر حج ہے، رک جائے تو مولائے غدیر ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ کون ہے؟ یقیناً مرحوم کو شاعری سے بھی رغبت تھی، تو میں اگر علامہ اقبال کے ان اشعار کو اپنے بیان کو آگے بڑھانے کے لیے ذریعہ بناؤں کہ جہاں علامہ اقبال نے کہا کہ جہاں سے پلتی ہے ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے، ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے، جہاں سے پلتی تھی اقبال روح قمبر کی، ہمیں بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ ہاں عزیزان محترم، یقیناً مرحوم کی زندگی کے بہت سے رخ ہیں، لیکن یہ مجلس عزا ہے، یہ جلسہ تعزیت نہیں ہے، اور مجلس کے دو بنیادی جز ہیں جہاں ہم فضائل کی منزل پر مولائے کائنات کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں، اور مصائب کی منزل پر مولائے کائنات اور ان کے گھرانے یعنی محمد وال محمد علیہ السلام کے مصائب کو بیان کرتے ہیں۔ اور یقیناً خوشی کے موقع پر بھی یہ مجلس ہمارے کام آتی ہے، اور غم کے موقع پر بھی یہ مجلس ہمارے کام آتی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، اس کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سے عزیز نہیں پہنچ سکے، بالخصوص لندن میں مقیم، انگلینڈ میں مقیم ان کی بیٹی چاہ کر کے بھی اپنے باپ کے نہ عیادت کے لیے نہ تجہیز و تکفین میں۔ یقیناً ہم ایسے موقع پر مرحوم کے آقا اور مولا کا تذکرہ کر کے ان کے لیے ایصال ثواب بھی کر رہے ہیں، اور پسماندگان کے صبر کا ذریعہ بھی اس ذکر کو بنا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ فضائل نہیں ہے، یہ مصائب نہیں ہے، یہ انسان کے ایمان کو بیلنس کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ سیدھے راستے سے، ایمان کی راہ سے ہٹنے کے دو ہی موقع ہوتے ہیں، یا حد سے زیادہ خوشی کا موقع یا حد سے زیادہ غم کا موقع۔ ہاں عزیزان محترم، ہم فضائل اس لیے محمد وآل محمد علیہ السلام کے بیان کرتے ہیں تاکہ بڑی سے بڑی خوشی انسان کو سیدھے راستے سے نہ ہٹائے، اور ان کے مصائب اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ بڑی سے بڑی پڑنے والی مصیبت انسان کو راہ ایمان اور سیدھے راستے سے نہ ہٹائے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو یقیناً اگر آپ مولائے کائنات کی زندگی کو دیکھیں گے، اور یقیناً اسی راستے کو، اسی راہ کو ہم لوگوں کو بھی اپنانا چاہیے کہ اگر ہم واقعاً لوگوں کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو اپنے کردار میں کمال پیدا کریں، اور خالی اپنوں کے لیے نہیں۔ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ اپنوں سے بھی اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنے کو بھی اپنا نہیں سمجھتے، حالانکہ اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی اس صلہ رحم کی کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرتے رہو، لیکن ہم جس کو اپنی گفتگو کا مرکز اور محور بنا رہے ہیں، اور جس کے قول کو ہم نے گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، جس نے ہمیں وہ راستہ دکھایا کہ تم لوگوں کے بیچ میں ایسے زندگی گزارو کہ تم اگر زندہ رہو تو لوگ تم سے برگشتہ نہ ہو، لوگ تم سے دور نہ بھاگیں، لوگ تم سے ملاقات کے مشتاق رہیں۔ یقیناً مرحوم اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے جاننے والوں کے محبت کا مرکز تھے، لیکن یہ کمال، یہ صفات کہاں سے آتی ہیں؟ یقیناً یہ ان کے مولا کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ کون؟ وہ جس نے ہمارے سامنے ایسا نمونہ پیش کیا کہ جس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے، اپنوں کے لیے تو سبھی اچھے ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے، لیکن کیا کہنا اس امیر المومنین کا کہ جہاں خندق کی جنگ ہے اور عمر جیسے پہلوان کا مقابلہ ہے، اور مولائے کائنات نصرت رسول کے لیے بار بار انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ کہہ کے اور گئے ہیں اور اسے شکست دی ہے، لیکن یہ مولائے کائنات کے کردار کا کمال ہے۔ جہاد اسلامی کو سمجھنے والے یا جہاد اسلامی پر ہونے والے اعتراضات کا جواب
مولائے کائنات جیسے مجاہد کی سیرت سے دیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ مولائے کائنات نے عمرو کو شکست تو دے دی، تہہ تیغ تو کر دیا، لیکن نہ اس کی تلوار لی، نہ اس کا لباس لیا، نہ اس کے بدن کو مسلح کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ یہ ہے علی کے کردار کا کمال کہ جہاں تلوار تو چل رہی ہے لیکن رشتہ انسانیت ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ مولائے کائنات جب آئے ہیں تو اس کی بہن جس کا نام تاریخ نے ام کلثوم بتایا ہے، جب اس نے آ کر دیکھا کہ مقتول بھائی کے پہلو میں تلوار بھی ہے، جسم پر لباس بھی ہے، اور اس کے جسم کو مسلح یعنی ٹکڑے ٹکڑے بھی نہیں کیا گیا، تو اس نے عجائب شعر پڑھے ہیں جو تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اس نے کہا میرے بھائی میں تیرا ماتم زندگی بھر کرتی، لیکن تیرے پاس اسلحوں کا پڑا ہونا اور تیرے لاشے کو مسلح اور ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا قاتل کوئی شریف النفس ہے، کوئی کفو کریم ہے، تو جو غیروں سے بھی خراج عقیدت اصول کر لے وہ ہے مولا علی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور یقیناً عزیزان محترم یہی وہ گھرانہ ہے جس نے ہمیشہ ہر ماحول میں ہر دور میں، اس لیے کہ تمام مخالفتوں کے باوجود جیسا کہ میں نے کہا یہ گھرانہ محبت کا مرکز بنا رہا، اور ایسے دور میں انہوں نے عطائے پروردگار کا ذکر کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ جہاں کربلا کے بعد یقیناً کاظم جرولی کا یہ شعر میں اکثر پڑھتا ہوں، اور دکھے ہوئے دلوں کے لیے تسلی اور دلاسا بھی ہے اس میں کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو۔ دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیے اللہ کی ضربیں مارنا اور ہے، لیکن مصیبتیں پڑنے پر بھی خدا کی یاد سے غافل نہ ہونا، یہ ہمیں اولاد علی اور اولاد علی کے یہاں سے ملتا ہے، یہ ہمیں نبی اور آل نبی کے یہاں ملتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار میں پہنچا ہے، اور پہلی مرتبہ شاید تاریخ میں یا تاریخ نے ایسا خطیب دیکھا ہو کہ جو ہتکڑی اور بیڑی میں ہونے کے باوجود منبر پر جانے کا عزم اور حوصلہ رکھتا ہے، اور اس نے منبر پر جا کر جو لاجواب و بے مثال خطبہ دیا ہے، وہاں اللہ اکبر، جہاں حمد و ثناء الہی کے بعد مولا کائنات کا پوتا مولا حسین کا بیٹا علی ابن الحسین حمد و ثناء الہی کے بعد کہتا ہے ایھا الناس اوتینا ستہ وفضلنا بسبع، اے لوگوں 6 چیزیں ہمیں عطا کی گئیں اور 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی گئی۔ میں پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا اس وقت، مجھے تو صرف وہاں سے ایک جملے کو لینا ہے۔ کہا کہ اوتینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المومنین، کہ علم ہمیں عطا کیا گیا، حلم ہمیں عطا کیا گیا، بزرگی ہمیں عطا کی گئی، فصاحت ہمیں عطا کی گئی، شجاعت ہمیں عطا کی گئی، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی گئی۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھیے سب کچھ لٹنے کے بعد بھی جو عطائے پروردگار کا ذکر کرے وہی تو لوگوں کا محبوب ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں امام؟ میں علم پر بات نہیں کر سکتا ہوں اس وقت، میں علم پر بات نہیں کر سکتا ہوں، میں سماحت پر نہیں، میں فصاحت پر نہیں، میں شجاعت پر نہیں، میرا موضوع تو اس وقت محبت ہے، جس محبت کی وجہ سے انسان لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے، اور یہی دعویٰ سید سجاد کا۔ اللہ اکبر، کہا اللہ نے ہمیں مومنین کے دلوں میں محبت رکھی ہے۔ کیا کہنا اس محبت کا کہ جس کا دعویٰ جناب سید سجاد کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، سب کچھ لٹنے کے بعد جو یہ دعویٰ کرے کہ ہماری محبت مومنین کے دلوں میں رکھی گئی ہے، یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کے کردار میں اتنا کمال ہو کہ غیر بھی اس کی تعریف کرے اور اپنے بھی اس کی مدح کرے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہاں یقیناً، اور یہ محبت کی سند کہیں اور سے نہیں، موقع نہیں ہے کہ میں تفصیلی گفتگو کر سکوں، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب آیہ مودت کی تفسیر یا اس کی توضیح و تشریح کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مرحوما، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ رحمت کیا ہوا ہے۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مرحوما، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ رحمت کیا ہوا ہے۔ تو یہ کون ہے کہ جو لوگوں کے لیے مرکز محبت بنے ہوئے ہیں؟ یقیناً یہ وہی گھرانہ ہے جس کی محبت کو واجب و لازم قرار دیا گیا ہے، اور جس کے لیے یہ مشہور حدیث، ہاں عزیزان محترم، جہاں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ارکان اسلام 5 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت، اور جہاں کہا گیا کہ 4 میں تو رخصت ہے لیکن 5ویں میں کوئی رخصت نہیں ہے، یقیناً رخصت کیسے ہوتی؟ جس چیز کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے اس میں کوئی رخصت نہیں۔ یعنی نماز تو حالت سفر میں قصر ہو جائے گی، روزہ تو حالت مرض میں معاف ہو جائے گا، حج تو بغیر استطاعت کے واجب نہیں ہوگا، زکوٰۃ تو بغیر نصاب کے واجب نہیں ہوگی، لیکن جس چیز کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے وہ وطن میں بھی واجب ہے، سفر میں بھی واجب ہے، صحت میں بھی ضروری ہے، حالت مرض میں بھی ضروری ہے۔ وہاں استطاعت ہو یا نہ ہو، اگر تمہارے سینے میں دل ہے تو اس دل میں محبت ہونی چاہیے تاکہ اجر رسالت ادا کر سکو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور یقیناً کیا کہنا، ہمیں اس ذکر مولا پر بڑا بھروسہ ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مامون کا دربار ہے۔ ایک مرتبہ مامون نے فرزند رسول علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے، یعنی 8ویں امام سے پوچھا کہ فرزند رسول، آپ کے گھرانے میں آپ کے جد مولا علی کے لیے بڑے تواتر سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ وہ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، اس کا ایک عام جواب بھی ہے، ایک خاص جواب بھی ہے، لیکن اس وقت میں خاص کی طرف آپ کو نہیں لے جاؤں گا، میں عام ہی جواب کو کہ ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام نے ان دربار میں بیٹھے ہوئے علماء کی طرف مخاطب کیا، کہا ان علماء سے پوچھ لے کہ ایمان کی جزا کیا ہے سوائے جنت کے، اور کفر کی سزا کیا ہے سوائے جہنم کے۔ اللہ اکبر! سارے علماء نے تصدیق کی کہ دی اینڈ تو ایمان کی جزا جنت ہی ہونی چاہیے، آخر میں تو کفر کی سزا۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے امام نے کہا، کیا پیغمبر کی یہ حدیث نہیں ہے کہ یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق؟ اے علی، تمہاری محبت تقوی اور ایمان ہے اور تمہارا بغض کفر و نفاق ہے، تو کس کی محبت نے؟ توجہ فرمائیے گا۔ اور پھر اس موقع پر علامہ رشید ترابی مرحوم نے عجب شعر کہا، عجب طرح سے اس کی ترجمانی کی کہ کہاں آپ آخرت کی بات کرتے ہیں کہ کسے جنت ملے گی، کسے جہنم ملے گا، اسی دنیا میں فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے کہ جسے بھی جنت عقلی مہیا ہو رہی ہے وہ محبت علی کی وجہ سے، اور جو بھی دوزخ فکر میں مبتلا ہے وہ عداوت علی کی وجہ سے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، میں اب اس سے زیادہ اس وقت اپنے بیان کو آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ ہاں، دکھے ہوئے دل ہیں، ابھی 40واں بھی نہیں ہوا ہے، چند دن کی بات ہے، تو اس موقع پر تسلی کے لیے، دلاسے کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا، فضائل بھی مصائب بھی۔ اگر فضائل میں مولا علی ہیں تو مصائب میں مولا حسین، اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے۔ ابھی میں نے 4تھے امام کا ذکر کیا جہاں شاعر نے عجب طرح سے کہا، یہ کون راہ شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں، یہ کون راہ شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں، رستہ تمام خون کفے پاسے لال ہے، طے کر گیا مسافر بیمار راہ شام، دنیا سمجھ رہی تھی کہ چلنا محال ہے۔ ہاں، یہ منزل کب آئی؟ اس لیے کہ کربلا میں عزیزو، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کے اتنے رخ ہیں، اسی لیے کوئی بھی شعبہ حیات، کوئی بھی سن و سال کا مصیبت زدہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو کربلا کے ذکر سے تسلی اور دلاسا نہ ملتا ہو۔ یقیناً مرحوم اپنے پیچھے ایک بھرا پڑا خاندان چھوڑ کر گئے ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز
पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और जो मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ मकामात से इस मजलिस को समाअत फरमा रहे हैं, यकीनन आदमी जो भी जाता है कदम रखते ही पहले रिश्तों के हिसार में आता है, जब गुजरता है तो रिश्तेदारों को छोड़ कर जाता है। लेकिन करबला सबके लिए तसल्ली है, करबला सबके लिए दिलासा है, इसलिए कि वहां मौला हुसैन ने अपने अजीजों को भी जमा किया, अपने दोस्तों को भी जमा किया, अपने आने वाले मेहमान का भी इस्तकबाल किया, और फिर ऐसा ही नहीं कि खाली वहां मर्द हो। हाँ अजीजों, सबके लिए तो तसल्ली है। बेटे के लिए इस निस्बत से कि अगर बेटों की निस्बत से इमाम हुसैन के मसाइब को देखना है तो अली अकबर को देख लीजिए, चौथे इमाम को देख लीजिए, और अगर बेटियों की निस्बत से आपको देखना है तो अजीजों, एक बेटी अगर मौला हुसैन के साथ आई है तो एक बेटी मदीने में रह गई है। हाँ आजादारो, जनाब सकीना ने अपने बाबा की शहादत का मंजर देखा तो जनाब सुगरा अपने बाबा का इंतजार ही करती रही। हाँ अजीजों, कौन ऐसे रुख हैं जो आपको करबला में न मिले। हाँ अजीजों, क्या मैं भाई की निस्बत से बात करूं? हाँ यकीनन उनके अजीज भाई को बड़ी तसल्ली होगी इस जुमले से कि जहां भाई तो सबके दुनिया से जाते हैं, लेकिन जब हुसैन का भाई दुनिया से गया तो एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कमर पकड़ी और यह मरसिया पढ़ा कि अलान इनकसर ज़हरी व क़ल्लत हीलती, अरे मेरी कमर टूट गई, राहे चारों तदबीर मजदूद हो गई। और अगर बेटे की बात आए तो अली अकबर को सवार तो कर दिया, लेकिन बाप का दिल है जो मानता नहीं, अली अकबर के पीछे पीछे चल रहे हैं। और जब जनाब अली अकबर ने पीछे मुड़कर देखा, कहा बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके, कहा मेरे लाल तुम साहिबे औलाद नहीं हो इसलिए पूछ रहे हो, अरे ये मैं आ नहीं रहा हूं, तुम्हारी मोहब्बत है जो मुझे खैचे ले रही है। हाँ अजीजों, अगर बेटियों की निस्बत से आप देखें तो मैंने कहा ना, एक बेटी मदीने में रह गई जो अपने खानदान की आमद के मुंतजिर, लेकिन जो बेटी अल्लाह अकबर आई है उसने चलते वक्त बाबा का दामन कैसे पकड़ा। हुसैन जबकि चले बाद दोपहर रन को, न था कोई कि जो थामे रकाबे तौसन को, हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, न आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हाँ आजादारो, यकीनन बेटी ने रुखसत कर दिया, लेकिन अब मौला हुसैन है आकर के जिहाद इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई मजबूर न समझे। हाँ आजादारो, आठवें इमाम का यह फरमान है, अगर तुम्हें किसी मुसीबत जदा की मुसीबत पे रोना आए तो मेरे जद्दे मजलूम को रो लिया करो। ये कौन हुसैन है जिसने कहा अना कतीलुल अबरा, मैं वो हूं जिसे रुला रुला के मारा गया। हाँ हाँ आजादारो, कभी हुर के जनाजे पर रोए, कभी सईद और जुहैर के जनाजे पर रोए, कभी हबीब इब्ने मज़ाहिर का जनाजा उठाकर लाए, और फिर दोस्तों और असहाब के बाद जब इज्जा की बारी आई, कभी औनो मोहम्मद के लाशें आ रहे हैं, कभी कासिम का पामाल लाशा आ रहा है, कभी अब्बास का आलम और कभी अली अकबर का लाशा। हाँ आजादारो, लेकिन अब हुसैन जिहाद कर रहे हैं, कभी लाशे अकबर पर जाते हैं, अली अकबर क्या बूढ़े बाप की जंग न देखोगे, कभी लाशे अब्बास पे जाते हैं, जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ आजादारो, हाँ मैं अपने बयान को तमाम कर रहा हूं कि एक मर्तबा निदाए गैबी आई कि ऐ नफ्स मुतमइन्ना, जंग के जौहर दिखा चुके अब सब्र के जौहर दिखा। एक मर्तबा शायर ने तर्जुमानी की कि तीरों पे तीर खा चुके बस है हुसैन बस, जख्मों पे जख्म पा चुके बस है हुसैन बस, लाशों पे लाशें ला चुके बस है हुसैन बस, अरे हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन बस, अब सर को झुका दो खंजरे
بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ یہ کون سید سجاد ہیں؟ ہاں عزادارو، یہ کون ہیں جن کو باپ کو دفن کرنے کا موقع نہیں ملا؟ ارے ہمارے کے ہاں جو بھی جاتا ہے، ولو یہ کہ عزیز و رشتہ دار پہنچ نہ سکے، لیکن جو بھی موجود ہوتے ہیں نا، غسل بھی ہے، کفن بھی ہے، اور پھر تعزیت اور تسلیت کا سلسلہ بھی ہے۔ ہاں عزادارو، لیکن ہائے سید سجاد، جب قید سے چھٹ کر وطن آئے تو لوگ تسلی کے لیے آئے، دلاسا دینے کے لیے آئے۔ تو آپ کو پتا ہے عزادارو، جناب سید سجاد کے پاس جناب منہال کا نام آتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے جا کر کے کہا کہ مولا کب تک روئیے گا، کب تک گریا کیجیے گا؟ ایک مرتبہ کا منہال، ہمارے چاہنے والے بھی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، کہا یعقوب کا ایک پسر یوسف جدا ہو گیا، اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ سورہ یوسف میں جناب یعقوب کے گریے کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ چاہنے والے نے تڑپ کر کہا کہ آقا، شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی یہ جملے سنے ہمارا اور آپ کا امام تڑپ گیا۔ کہا منہال، شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے، لیکن کیا ماں بہنوں کا دیار بدیار پھر آیا جانا؟ ہاں عزادارو، جناب سید سجاد جنہوں نے کربلا کا بھی پورا منظر دیکھا، اور آپ کو پتا ہے نا، جب لاشوں کے درمیان سے گزرے ہیں تو جناب زینب نے تسلی اور دلاسا دیا تھا کہ میرے لال اپنے کو سنبھالو، یہ تمہارا کیا عالم ہے۔ لیکن کربلا سے آنے کے بعد، قید سے چھٹ کر وطن آنے کے بعد، جب کسی نے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو اب کربلا کا ذکر نہیں، بلکہ زبان پہ ہمیشہ یہی آتا تھا، شام شام شام، جہاں کرسی نشینوں کا مجمع، رسول زادیاں بیردا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ، ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اس ذکر کو مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے، اور پسماندگان کو صبر جمیل اور ان مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار عالم، اور ہم گنہگاروں کو اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب ناصر رضا ابن صابر حسین جعفری مرحوم کے لیے ایصال ثواب کر۔ اور یہ حدمیث حیدر ہیں۔ آج میں اپنے دادا مرحوم ناصر رضا جعفری صاحب کی مجلس کے لیے حضرت عباس کا نوحہ پیش کروں گا۔ باوفا یا عباس، باوفا یا عباس، باوفا غازی میرے، باوفا غازی میرے، باوفا سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، لبوں پہ تیرا ہی نام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی۔
وفا کا تو ہے امام غازی علم کا جب سے ہوا ہے سایہ زمین گرب و بلا پہ مولا علم کا جب سے ہوا ہے سایہ زمین گرب و بلا پہ مولا تیرا ہی چلتا نظام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی تو باوفا ہے تو لافتہ ہے آسروں کا تو آسرا ہے تو باوفا ہے تو لافتہ ہے آسروں کا تو آسرا ہے جہاں میں چرچا ہے عام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو